خوش آمدید. آج ہم عبدالرزاق گرناہ کی دنیا میں ذرا گہرائی میں بات کر رہے ہیں. ادب کے نوبل انعام یافتہ ہیں. جی. تنزانیہ میں پیدا ہوئے، رہتے برطانیہ میں ہیں، اور ان کی کہانیاں وہ اکثر ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو جیسے ثقافتوں اور براعظموں کے بیچ کہیں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے پاس جو مواد ہے آج، اس میں ویکیپیڈیا سے کچھ حصے ہیں، نوبل پرائز کی ویب سائٹ سے معلومات ہیں، کچھ ادبی جریدوں کے مضامین، کتابوں پر تبصرے بھی ہیں، ایک علمی مقالہ بھی ہے، اور گرناہ صاحب کے اپنے انٹرویوز بھی. تو مقصد صرف یہ نہیں کہ ان کی زندگی اور کام کا خلاصہ کریں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر ان کی تحریروں میں ایسی کیا خاص بات ہے جس نے انہیں دنیا کا سب سے بڑا ادبی اعزاز دلوایا. بالکل. خاص طور پر وہ جو نوآبادیات، پناہ گزینوں کے تجربات اور شناخت کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کے حوالے سے. بالکل. اور دیکھیں، گرناہ کا کام جو ہے نا، وہ مشرقی افریقہ کے ان تجربات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے جنہیں اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے. وہ تجربات جو نوآبادیات اور پھر اس کی وجہ سے جو بے گھری ہوئی اس سے بنے ہیں. صحیح. اور نوبل کمیٹی نے بالکل صحیح کہا تھا کہ انعام ان کی اس تحقیق کے لیے ہے جو نوآبادیات کے اثرات اور پناہ گزینوں کی تقدیر، خاص طور پر وہ جو ثقافتوں اور براعظموں کے بیچ میں ہے، صحیح، اس پر ان کی جو غیر سمجھوتا کرنے والی اور ہمدردانہ تحقیق ہے. وہ الفاظ غیر سمجھوتا اور ہمدردانہ، میرا خیال ہے یہ بہت کلیدی ہیں. اچھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں. ان کی پیدائش آپ نے بتایا 1948 میں زنجبار میں ہوئی. جی. جو اس وقت تو ایک سلطنت تھی، اب تنزانیہ کا حصہ ہے، اور ان کا تعلق ایک یمنی پس منظر والے خاندان سے تھا. جی، یمانی نجات. پھر حالات بدلے، 1964 کا وہ زنجبار انقلاب. ہاں، وہ انقلاب جس میں منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا، صرف سلطان کا نہیں. نہیں، منتخب حکومت کا. اور وہ صرف اقتدار کی تبدیلی نہیں تھی، وہ ایک بہت ہی پرتشدد اور افراتفری کا دور تھا. گرفتاریاں ہو رہی تھیں، پھانسیاں دی جا رہی تھیں، لوگوں کو ملک بدر کیا جا رہا تھا. اسی ماحول میں جب وہ خود 18 سال کے تھے، اسکول بند ہو گئے، نوجوانوں کو جبری قومی خدمت پہ بھیجا جانے لگا. تو گرناہ نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہ پھر 1968 میں ایک پناہ گزین کے طور پر برطانیہ پہنچے. تو یہ صرف جان بچا کر بھاگنا نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا اس میں؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ پیچیدہ تھا. دیکھیں، تشدد تو تھا، ظاہر ہے وہ ایک حقیقت تھی، لیکن ان کے جانے میں تعلیم حاصل کرنے کی خواہش. اچھا. اور اس افراتفری سے نکل کر مواقع تلاش کرنے کی کوشش بھی شامل تھی. یہیں سے ان کی زندگی میں وہ تھیم شروع ہوتے ہیں، بے گھری، جلاوطنی، شناخت کی تلاش، جو بعد میں ان کے ناولوں کا مرکز بنے. اور ان کی وراثت بھی تو ملی جلی تھی. جی بالکل. عرب، یمنی، افریقی، یہ سارا ملاپ ان کی شناخت کی پیچیدگی کو اور بڑھاتا ہے. پھر برطانیہ پہنچ کر انہوں نے تعلیم دوبارہ شروع کی. پہلے کینٹبری کرائسٹ چرچ کالج سے پڑھے. جی. پھر یونیورسٹی آف کینٹ سے مغربی افریقی فکشن پر پی ایچ ڈی کی. یہ بھی دلچسپ ہے کہ وہ بیچ میں نائجیریا بھی گئے پڑھانے. ہاں، 1980 سے 83 تک بائرو یونیورسٹی کانو میں، اور وہ وقت ان کے لیے کافی اہم تھا. اچھا، کس لحاظ سے؟ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ اس وقت نائجیریا میں تیل کی اونچی قیمتوں کی وجہ سے ایک امید سی تھی، خوشحالی کا احساس تھا، اور وہاں کے طلباء بہت پرجوش اور ذہین تھے. تو زنجبار چھوڑنے کے بعد افریقہ میں یہ ان کی پہلی سمجھے واپسی تھی، اور ایک مثبت تجربہ رہا ان کے لیے. پھر واپس کینٹ آ گئے، وہیں پروفیسر بنے انگریزی اور پوسٹ کولونیل لٹریچر کے، اور ریٹائر بھی وہیں سے ہوئے. جی، 2017 میں. اور اب حال ہی میں سپٹمبر 2024 سے وہ NYU ابوظہبی میں پڑھا رہے ہیں. ہاں، ادب کے پروفیسر کے طور پر. تو یہ جو ان کا علمی کام تھا، پوسٹ کولونیل لٹریچر پڑھانا، تحقیق کرنا، کیا اس نے براہ راست ان کے ناولوں کو بھی متاثر کیا؟ ارے بالکل، بلا شبہ. ان کا علمی اور تخلیقی کام وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. ان کی تحقیق کا مرکز ہی نو آبادیاتی اور مابعد نو آبادیاتی ادب تھا، تو ظاہر ہے اس نے ان کرداروں، ان کہانیوں کو متاثر کیا جو وہ لکھ رہی تھیں. اور انہوں نے صرف ناول نہیں لکھے، بلکہ ایسیز آن افریقن رائٹنگ جیسی کتابوں کی تدوین بھی کی. سلمان رشدی پر بھی ایک اہم کتاب لکھی. اچھا. جی، ایک کمپینین ٹو سلمان رشدی، اور وہ وسافیری میگزین سے بھی کافی عرصے تک جڑی رہیں، جو افریقی، ایشیائی، کیریبین ادب کے لیے ایک بڑا نام ہے. صحیح.
اب آتے ہیں ان کے لکھنے کے سفر پر۔ انہوں نے خود کہا کہ انگلینڈ پہنچنے کے کچھ سال بعد، کوئی 21 سال کی عمر میں، انہوں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا۔ جی۔ وجہ بتائی گھر کی شدید یاد، اور جسے انہوں نے کہا اجنبی زندگی کی اذیت۔ ہاں۔ اور وہ زنجبار میں جو کچھ ہوا تھا، وہ ظلم، اور وہ جو نئی تاریخ لکھی جا رہی تھی انقلاب کے بعد، اس پر سوچنے کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ بالکل۔ انہوں نے اپنے نوبل لیکچر میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ اسی دور سے تھا کہ میں نے ایک مختلف قسم کی تحریر شروع کی، جیسے کوئی کام تھا جو کرنا ضروری تھا، پچھتاوے اور شکایات تھیں جنہیں نکالنا اور غور کرنا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے ماضی سے بات چیت تھی، ان تجربات کو سمجھنے کی کوشش جو سرکاری تاریخ میں شاید گم ہو رہے تھے۔ تو ان کی تحریروں کے بنیادی موضوعات پھر کیا ہوئے؟ خلاصہ کریں تو بنیادی موضوعات تو وہی ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، نوآبادیات کے اثرات، خاص طور پر وہ جو دیرپا ہیں، چھپے ہوئے ہیں، پناہ گزینوں کی زندگی کی حقیقتیں، بے گھری، جلاوطنی کا درد، تعلق کی تلاش، پہچان کی تلاش، یادداشت کیسے کام کرتی ہے، اس کی پیچیدگیاں، صحیح، کیسے وعدے ٹوٹے، کیسے صدمے نسل در نسل چلتے ہیں، بہت باریکی سے وہ یہ سب پیش کرتی ہیں۔ اور یہ بھی تو ہے کہ لکھتے وہ انگریزی میں ہیں، لیکن مرکز ہمیشہ مشرقی افریقہ، خاص طور پر زنجبار رہتا ہے۔ بالکل۔ وہ خود کہتی ہیں کہ کہیں اور کے بارے میں لکھنے کی کوشش بھی کروں تو کہانی گھوم پھر کر زنجبار پہنچ جاتی ہے۔ زبان کا استعمال بھی بڑا دلچسپ ہے، انگریزی میں لکھتی ہیں لیکن سواہیلی، عربی، جرمن الفاظ بھی استعمال کرتی ہیں۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا کہ وہ اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ پبلشر ان الفاظ کو اٹیلک کر دیتے ہیں۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ یہ انہیں اجنبی بنا دیتا ہے، حالانکہ وہ کہانی کا حصہ ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ وہ فطری لگیں۔ اور کیا یہ کہنا درست ہے کہ انگریزی ان کے لیے اتنی غیر ملکی تھی بھی نہیں شروع میں؟ ایک لحاظ سے ہاں، جیسے حمید دباشی نے کہا ہے، نوآبادیاتی نظام کی وجہ سے انگریزی تو زنجبار کے پڑھے لکھے طبقے میں پہلے سے ہی اہم زبان تھی، ان کے انگلینڈ آنے سے بھی پہلے۔ تو وہ زبان اپنانے کا عمل بھی، وہ بھی نوآبادیاتی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، آئیے اب ذرا ان کے ناولوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا ناول تھا میموری آف ڈپارچر 1987 میں۔ یہ بھی انہی تھیمز پر تھا؟ جی ہاں، وہ بھی افریقہ میں ایک نوجوان کی کہانی ہے جو اپنی جگہ سے اکھڑا ہوا ہے، شناخت کی کشمکش میں ہے۔ یہ ان کے بعد کے کام کی بنیاد رکھتا ہے۔ لیکن اصل شہرت ملی پیراڈائز سے 1994 میں، جو بکر پرائز کے لیے شارٹ لسٹ بھی ہوا۔ ہاں، پیراڈائز واقعی ایک اہم موڑ تھا۔ یہ یوسف کی کہانی ہے، ایک لڑکا جسے اس کے والد قرض کے بدلے ایک تاجر کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ناول نہ صرف غلامی اور تجارت کے پرانے نظام دکھاتا ہے، بلکہ جرمن نوآبادیاتی طاقت کے آنے سے جو تبدیلیاں آ رہی تھیں اور افریقی، عرب، ہندوستانی، یورپی ثقافتوں کے جو پیچیدہ تعلقات تھے، ان سب کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ ذرائع میں بازار کا ذکر تھا، اور ہومی بھابھا کے تیسرے مقام کے نظریے کا حوالہ بھی تھا۔ یہ کیا ہے؟ جی، تیسرا مقام یا تھرڈ سپیس، یہ سادہ لفظوں میں ایسی جگہ یا حالت کو کہتے ہیں جہاں مختلف ثقافتیں یا شناختیں آپس میں ملتی ہیں، ٹکراتی ہیں اور اس سے کچھ نیا بنتا ہے۔ وہ نہ پوری طرح ایک ثقافت ہوتی ہے نہ دوسری، بلکہ ایک ملی جلی نئی جگہ۔ اچھا، پیراڈائز میں بازار بالکل یہی ہے۔ وہ صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں، بلکہ مختلف نسلوں، زبانوں، طاقت کے رشتوں کا مرکز ہے، اور وہاں نو آبادیاتی تبدیلیوں کے اثرات صاف نظر آتے ہیں۔ ناول میں کردار کہتا بھی ہے، سب کچھ ہنگامہ خیزی میں ہے۔ یہ یورپی وہ تجارت کے پیچھے نہیں ہے، بلکہ خود زمین کے پیچھے ہیں، اور اس میں موجود ہر چیز یہ جیسے آنے والے طوفان کی پیشگوئی ہے۔ زبردست۔ پھر آیا بائی دی سی 2001 میں، یہ بھی بکر کے لیے لانگ لسٹ ہوا اور امریکہ میں بھی پسند کیا گیا۔ یہ ایک بوڑھے پناہ گزین صالح عمر کی کہانی ہے۔ جی، اور وہ جب برطانیہ پہنچتا ہے تو امیگریشن افسر کو اپنا نام بتانے کے بجائے کہتا ہے، میرا نام پناہ گزین ہے۔ یہ ناول یادداشت، ماضی کی غلط فہمیوں اور کیا مفاہمت ممکن ہے، ان سوالات کو کھنگالتا ہے۔ دو کردار ہیں جن کا ماضی زنجبار میں جڑا ہوا تھا، وہ برسوں بعد انگلینڈ کے ایک ساحلی قصبے میں ملتے ہیں اور اپنی اپنی کہانیوں کے ذریعے ماضی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس میں نقشوں کا بھی کوئی ذکر تھا؟ ہاں، ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، نقشوں سے پہلے دنیا لامحدود تھی، نقشوں نے اسے شکل دی۔ یہ صرف جغرافیائی نقشوں کی بات نہیں، بلکہ یہ بھی کہ کیسے کہانیاں، تاریخیں، شناختیں بھی وقت کے ساتھ محدود کر دی جاتی ہیں، واہ! اور ان حدود کو چیلنج کرنا کتنا ضروری ہے۔ ایک ریویو میں اس ناول کی شاندار رفتار کی تعریف کی گئی تھی، جس طرح آہستہ آہستہ راز کھلتے ہیں۔ صحیح۔ اگلا ناول ڈیزرشن تھا، 2005 کا۔ یہ بھی تاریخ کے مختلف ادوار کو جوڑتا ہے؟ بالکل، یہ کہانی 1899 میں ایک انگریز مستشرق اور ایک مقامی سواحلی خاتون کی محبت سے شروع ہوتی ہے، اور پھر 50 سال بعد 1950 کی دہائی میں ان کے خاندانوں کی اگلی نسل تک پہنچتی ہے۔ تو یہ محبت، دھوکہ، ثقافتی تصادم، جلاوطنی، ان سب کو دو مختلف زمانوں اور براعظموں کے پس منظر میں دیکھتا ہے۔ اس میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ایک کہانی اپنے اندر کئی دوسری کہانیاں رکھتی ہے۔ یہ گرنہا کے انداز کی بہترین عکاسی ہے۔ کہانیاں کبھی سیدھی نہیں ہوتی، ان کی کئی پرتیں ہوتی ہیں۔ اور سب سے نیا ناول آفٹر لائفز 2020 کا، یہ پہلی جنگ عظیم اور مشرقی افریقہ میں جرمن نوآبادیات پر ہے۔ اس میں عسکریوں کا ذکر ہے، وہ کون تھے؟ عسکری وہ مقامی افریقی سپاہی تھے جنہیں یورپی نوآبادیاتی طاقتوں نے اپنی فوجوں میں بھرتی کیا تھا۔ اچھا۔ تو آفٹر لائفز انہی عسکریوں کے تجربات، جرمن فوج کی بربریت اور جنگ کے بعد ان کی زندگیوں پر کیا اثرات پڑے ان کو دکھاتا ہے۔ الیاس، آفیہ، حمزہ جیسے کرداروں کی کہانیوں کے ذریعے اس دور کی پیچیدگیوں، محبت، نقصان اور بقا کی جدوجہد کو بیان کرتا ہے۔ تو کیا یہ ناول تاریخ کے کسی بلائے ہوئے باپ کو سامنے لاتا ہے؟ یقیناً، پہلی جنگ عظیم کا جو افریقی محاذ تھا اور افریقی سپاہیوں کا جو کردار تھا، اسے مغربی تاریخ میں اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ گرنا اس خاموشی کو توڑتی ہیں اور ان لوگوں کی کہانی سناتی ہیں جن کی قربانیاں اور تکالیف بڑی حد تک لکھی نہیں گئیں۔ یہ ناول زور دیتا ہے کہ تاریخ کو صرف فاتحین کے نقطہ نظر سے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے تجربات سے بھی سمجھنا چاہیے جو حاشیے پر تھے۔ ایک انٹرویو میں اس ناول کے حوالے سے کوئی دلچسپ بات بھی تھی؟ ہاں، وہ ہنس کے بتا رہی تھی کہ ناول میں ایک سین ہے جہاں کردار رمضان میں دن کے وقت شادی سے پہلے سیکس کرتے ہیں۔ تو کچھ قارئین نے اس پر حیرت یا اعتراض کیا، تو گرنا کا جواب تھا کہ بھئی یہ کردار ہے، وہ غلطیاں کرتے ہیں، وہ کامل نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ان کے حقیقت پسندانہ انداز کو دکھاتا ہے، وہ زندگی کو اس کی تمام پیچیدگیوں، تضادات کے ساتھ پیش کرتی ہیں، مثالیت پسندی کے بغیر۔ تو اگر ہم ان تمام ناولوں کو دیکھیں تو کیا کوئی مشترکہ دھاگا ہے جو نقادوں نے نوٹ کیا ہو، کوئی خاص بات؟ ہاں، کئی نقادوں نے مشترکہ باتیں کہی ہیں، جیسے بروس کنگ کہتے ہیں کہ گرنا کے کردار اکثر اپنی جڑوں سے کٹے ہوئے، اجنبی محسوس کرتے ہیں۔ فیلیسٹی ہینٹ کہتی ہیں کہ ان کی تحریروں میں ہجرت سے پیدا ہونے والی اجنبیت، تنہائی اور شناخت کے بکھرنے پر زور ہوتا ہے۔ اور مازا مینگیسٹے کہتی ہیں کہ گرنا ان لوگوں کی خاموش کہانیاں سناتے ہیں جنہیں سنا نہیں جاتا۔ ان کا کمال یہی ہے کہ وہ ان چھوٹی کہانیوں کے ذریعے بڑی تاریخی سچائیوں کو سامنے لاتی ہیں۔ ذرائع میں ایک اور تصور ٹرانس ماڈرن کا ذکر تھا، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ سادہ لفظوں میں ٹرانس ماڈرن نظریہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ جدیدیت صرف یورپ سے آئی۔ اچھا۔ یہ نظریہ بحر ہند جیسی جگہوں کی اپنی پرانی پیچیدہ تاریخ، ثقافتی لین دین، رابطوں کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ گرنا کا کام جو زنزیبار جیسی جگہ پر مرکوز ہے، جو صدیوں سے افریقہ، عرب، ہندوستان، یورپ کے بیچ ایک مرکز رہا ہے، وہ اس ٹرانس ماڈرن نقطہ نظر کی بہترین مثال ہے۔ مطلب عالمگیریت کوئی نئی چیز نہیں؟ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ عالمگیریت اور ثقافتی ملاپ مغرب کی ایجاد نہیں، بلکہ بحر ہند کے خطے کی پرانی حقیقت ہے۔ یہ ہمیں تاریخ کو مغرب کی اینک کے بغیر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ سادہ جو تقسیم ہے مشرق مغرب کی، اسے توڑتا ہے؟ جی ہاں، اور کمیونٹی کو ایک مسلسل بننے والے عمل کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ سواحیلی زبان کے لفظ محالی سے بھی جڑتا ہے، جس کے کئی معنی ہیں: جگہ، خلا، مقام۔ بحر ہند اور گرنا کے کردار اکثر ان تینوں معنوں میں اپنی جگہ تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔
اور پھر 2021 میں ان تمام کاموں کے اطراف میں انہیں ادب کا نوبل انعام ملا۔ جی، اور اکیڈمی نے خاص طور پر نوآبادیات کے اثرات اور ثقافتوں اور براعظموں کے درمیان خلیج میں پناہ گزینوں کی تقدیر پر ان کی غیر سمجھوتہ کرنے والی اور ہمدردانہ تحقیق کو سراہا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ بھی تھا، ٹونی موریسن کے بعد پہلے سیاہ فام مصنف۔ بالکل، اور اس انعام کا اثر بہت زبردست اور فوری تھا۔ ان کی کتابیں جو پہلے خاص طور پر امریکہ جیسے بازاروں میں آسانی سے ملتی نہیں تھیں یا اتنی کامیاب نہیں تھیں، وہ اچانک سب کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔ بڑے بڑے پبلشرز ان کے پرانے آؤٹ آف پرنٹ ناولوں کے حقوق کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ واہ! یہ انعام کی طاقت ہے کہ وہ اکثر نظر انداز کیے گئے ادیبوں اور موضوعات کو عالمی سطح پر لے آتا ہے۔ کیا اس کا اثر تنزانیہ میں بھی ہوا؟ جی ہاں، بالکل۔ تنزانیہ میں بھی ان کے کام میں نئی دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ایڈا حاجی ویانز جیسی اسکالرز ان کے ناولوں کا سواحیلی میں ترجمہ کر رہی ہیں تاکہ مقامی لوگ، خاص طور پر نوجوان، ان کہانیوں سے جڑ سکیں جو ان کی اپنی تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ جی، اور یہ خواہش بھی ہے کہ ان کے ناول جیسے پیراڈائز اور آفٹر لائیوز وہاں اسکولوں کے نصاب میں شامل ہوں۔ یہ بھی یاد رہے کہ انہیں 2006 میں ہی رائل سوسائٹی آف لٹریچر کا فیلو بنا دیا گیا تھا۔ لکھنے پڑھانے کے علاوہ کیا وہ دیگر سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں؟ ہاں، وہ ادب کی دنیا میں کافی فعال رہے ہیں۔ کین پرائز، بکر پرائز جیسے اہم انعامات کے جج رہے ہیں۔ اچھا۔ اور وہ سماجی مسائل پر بھی اپنی رائے رکھتے ہیں، جیسے انہوں نے اسرائیلی ثقافتی اداروں کے بائیکاٹ کی حمایت کی تھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ یہ ان کی تحریروں میں جو انصاف پسندی ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے؟ بالکل، اس کا عملی اظہار ہے۔ اور ان کی ذاتی زندگی، وہ رہتے کہاں ہیں؟ وہ کافی عرصے سے کینٹربری برطانیہ میں ہی رہتے ہیں، برطانوی شہری ہیں، لیکن جیسا انہوں نے خود کہا، میرے ذہن میں وہیں رہتا ہوں، یعنی زنجیبار ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ ان کی شادی اسکالر ڈینس ڈی کیرس نارائن سے ہوئی ہے اور وہ BBC کے مشہور پروگرام ڈیزرٹ آئلینڈ ڈسکس میں بھی آ چکے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، عبدالرزاق گرناہ کی کہانی ایک زنجیبار سے نکلے پناہ گزین کی ہے جو اپنی تحریروں کے ذریعے ان لاکھوں لوگوں کی آواز بن گیا جن کی زندگیاں نو آبادیات، ہجرت اور شناخت کی کشمکش سے جڑی ہیں۔ جی، ان کے ناول بہت باریک بینی، گہرائی اور سب سے بڑھ کر ہمدردی کے ساتھ ان تجربات کو بیان کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا اصل کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے تاریخ کے حاشیے پر جو تجربات تھے انہیں مرکز میں لایا ہے۔ انہوں نے نو آبادیات کے بارے میں جو سادی کہانیاں تھیں نا، انہیں چیلنج کیا ہے۔ صحیح۔ اور دکھایا ہے کہ اس کے اثرات کتنے پیچیدہ اور دیرپا ہوتے ہیں، جو نسلوں تک لوگوں کی نفسیات اور معاشروں کو متاثر کرتے ہیں۔ ان کا کام ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ان ثقافتوں اور براعظموں کے درمیان خلیج کو صرف ایک لکیر نہ سمجھیں، بلکہ ایک ایسی جگہ سمجھیں جہاں زندگیاں گزاری جاتی ہیں، کہانیاں بنتی ہیں اور تاریخ کے زخم آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ وہ ہمیں ان رابطوں کو دیکھنے کی دعوت دیتی ہیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آخر میں ایک نکتہ جو ان ذرائع سے سامنے آتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ گرناہ نے اپنے نوبل لیکچر میں کہا تھا کہ ماضی کے بارے میں لکھنا اس لیے ضروری تھا تاکہ ان لمحات اور کہانیوں کو دوبارہ حاصل کیا جا سکے جن کے ذریعے لوگ جیتے تھے اور جن کے ذریعے وہ خود کو سمجھتے تھے۔ بہت گہری بات ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم بھی اپنی برادریوں کی، اپنے خاندانوں کی یا اپنی ذات کی ان چھوٹی کہانیوں کو، جنہیں شاید بڑی تاریخ نے نظر انداز کر دیا ہو، فعال طور پر یاد کرنے، دوبارہ حاصل کرنے اور سنانے کی کوشش کریں؟ ہاں، اگر ہم ایسا کریں تو یہ عمل ہماری اپنی ذات، ہماری شناخت اور اس بڑے تاریخی منظرنامے میں ہماری جگہ کی سمجھ کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔